لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام خير المبشرين والمنذرين ملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. صلوات محمد. حضرات، آخری مجلس الوداعی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سرتاج فیضی صاحب بجنوری خطاب فرمائیں گے. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے سکون کو اپنے رسول اور مومنین پر نازل کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے کلمہ تقوی کو لازم قرار دیا، کیونکہ مومنین ہی کلمہ تقوی کے سب سے زیادہ مستحق اور اہل ہیں. اور بے شک اللہ ہر بات کو بہترین انداز سے جاننے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل مجالس سنتے سنتے آپ حضرات تھک گئے، اور اب ان مجالس کا اختتامی سلسلہ شروع ہو چکا، اور اس کے بعد الوداعی مجلس. قرآن کریم مومنین کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ کلمہ تقوی کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ اہل مومنین ہیں. یعنی مستحق بھی سب سے زیادہ ہیں اور اہل بھی سب سے زیادہ ہیں. اس لیے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو مستحق تو ہوتے ہیں، حقدار تو ہوتے ہیں، لیکن اہلیت نہیں پائی جاتی. میں مثال آپ کی خدمت میں کروں کہ چادر کے نیچے پنجتن تھے، ازواج کا بھی حق تھا کہ چادر کے نیچے آ جائیں. حق تو تھا، حقدار تو تھی، لیکن ان کے اندر آنے کی اہلیت نہیں تھی. اسی لیے تو جناب ام سلمہ نے چادر کو گوشہ اٹھا کے معلوم کیا کہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے حسین جواب دیا کہ تم حقدار تو ہو لیکن اہلیت نہیں ہے. یا دوسرے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خیبر میں علم کے لینے کے حقدار تو سب تھے، لیکن اہلیت کسی میں نہیں تھی. اس لیے کہ 39 دن علم تو لیا مگر نااہل ثابت ہوئے. اب 40ویں دن علم اس کو ملا جو سب سے زیادہ حقدار بھی تھا اور سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والا بھی تھا. لہذا مومنین حقدار ہیں کلمہ تقوی کے. تو آخر یہ کلمہ تقوی ہے کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے پہلا کلمہ سنا ہوگا، دوسرا کلمہ سنا ہوگا، 7واں کلمہ سنا ہوگا، کلمہ طیب سنا ہوگا، کلمہ شہادت سنا ہوگا، لیکن یہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ تو علامہ مجلس نے بہار الانوار میں لکھا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب سید ابن طاؤس نے الیقین میں لکھا، سید ہاشم نے تفسیر البرہان میں لکھا، اور بھی بہت سے حوالے میرے پاس موجود ہیں، لیکن تفصیل کے خوف سے ان کو چھوڑ رہا ہوں. ان تمام کے تمام مورخین و محدثین و مفسرین نے متفقہ طور پہ لکھا کہ کلمہ تقوی کلمہ علی ولی اللہ ہے.
کلمہ تقویٰ سے مراد ولایت امیر المومنین ہے، اور یہ متفقہ طور پہ لکھا کہ جس کو خاص طور سے مومنین کے لیے لازم قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں مومن کی بہت عظمت ہے۔ مولا کائنات سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا مومن وہ ہے کہ اگر دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی تھی، اس نے کہا مولا آپ نے تو کہا ہی نہیں، صرف اشارہ کیا تھا۔ مولا نے کہا یہی تو فرق ہے مومنین میں اور امیر المومنین میں۔ مومنین کہتے ہیں تب دیوار سونے کی ہوتی ہے، امیر المومنین صرف اشارہ کر دے دیوار سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آئیے قرآن کے سائے میں گفتگو چل رہی ہے تو قرآن کریم کے سائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مومنین کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ قل ہیں، کچھ سورہ ہیں جن کا آغاز قل سے ہوا تو انہیں قل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کتنے قل ہیں سب حضرات جانتے ہیں؟ کتنے قل مشہور ہیں؟ 4 قل، لیکن قل ہیں 5، اس لیے کہ سورہ جن کا آغاز بھی قل سے ہوا، قل اوحی الیہ، تو 5 قل ہیں۔ یہ 4 قل چونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے اور ایک ساتھ ہیں اس لیے ان کو 4 قل کے نام سے مشہور کر دیا، ورنہ 5 قل ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ جب بھی کفار یا منافق یا یہودی سے بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا بلکہ نبی کو وسیلہ بنا کر آواز دیتا ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو ان سے کہ اللہ ایک ہے۔ اے نبی کفار سے یہ کہہ دو، اے نبی کفار سے یہ کہہ دو، اے نبی یہود سے یہ کہہ دو۔ لیکن مومنین کی عظمت اللہ کی نظر میں اتنی ہے کہ جب مومنین سے بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ خطاب کیا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ مومنین کی عظمت اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ خطاب کیا کرتا ہے۔ عزیزو جب مومنین کی عظمت ذہن میں آ جائے تو پھر سوچئے جو امیر المومنین ہو، صلوات بر محمد، یا علی اللہ۔ تو مومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ امیر المومنین کی کتنی عظمت ہوگی؟ تو پھر کہتا چلوں کہ مومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ امیر المومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان کے لہجے میں خطاب کرتا ہے۔ معراج پر نبی سے جو خطاب ہوا تو اللہ نے علی کے لہجے میں خطاب کیا۔ تو عزیزو اب اندازہ کیجئے کہ مومنین کی عظمت یہ ہے کہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرے، اور امیر المومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان کے لہجے میں خطاب کرے۔ اور صرف یہ خطاب امیر المومنین کے لہجے میں نہیں بلکہ ولادت مولا کائنات کے موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو ابو طالب کے لہجے میں اللہ نے خطاب کیا، ورنہ فاطمہ بنت اسد کبھی کسی نامحرم کے لہجے کو سن کے خانہ کعبہ میں نہ جاتی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، امیر المومنین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ امیر المومنین کے لہجے میں خطاب کرتا ہے، تو یہ جناب ابو طالب تو امیر المومنین نہیں تھے۔ میں آواز دوں گا نادان، ابو طالب تو امیر المومنین کے بھی باپ، یہ تو کل ایمان کے بھی باپ ہیں۔ اور غور کیجئے کہ اگر میں اللہ سے سوال کروں پروردگار تمہیں جناب ابو طالب کے لہجے میں خطاب کیا اس لیے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آ گئی، اگر کسی اور لہجے میں بلاتا تو پروردگار کی آواز آئے گی نادان، یہ امیر المومنین کی ماں ہے، یہ کل ایمان کی ماں ہے، ہرگز کسی نامحرم کی آواز پر لبیک نہ کہتی۔
کبھی کسی نامحرم کی آواز پہ لبیک نہ کہتی. اب یہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے پیغام ہے. اللہ اس وقت میں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو فاطمہ بنت اسد کو دیکھو کہ اگر محرم کی آواز سنی تو کعبے میں آ گئی, اور اسی کا نام حقیقی اسلام ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے, بغیرتی مسلمان جو عرب کے غیرت دار مسلمان کہلائے جاتے تھے, وہ آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ اگر کوئی یہودی پیسے والا عرب میں پہنچ جائے تو اپنی بیٹیوں کے بالوں کو کھول کر ان کے سامنے ناچ دکھا کر فخر کر رہے ہیں. میں آواز دوں گا یہ ثقیفائی اسلام تو ہو سکتا ہے, غدیری اسلام نہیں ہو سکتا. اسے ثقیفائی اسلام تو کہہ سکتے ہیں لیکن غدیری اسلام نہیں ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد صرف جناب ابو طالب کے لہجے کو سن کے خانہ کعبہ میں گئی. اگر کسی نامحرم کا لہجہ سنتی تو ہرگز خانہ کعبہ میں نہ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ابو طالب کی اتنی عظمت تھی کہ ان کے لہجے میں خطاب کیا. آج دنیا کچھ بھی کہتی رہے, لیکن اگر تاریخ اسلام ہی کا مطالعہ کر لیا جائے, مولا علی جتنی جنگوں میں جاتے تھے ان کا وتیرہ یہ تھا کہ رجب میں 3 باتیں پڑھا کرتے تھے. 3 باتیں کہتے تھے. سامنے والے سے کہتے تھے یا تو مسلمان ہو جا بچ جائے گا, یا بھاگ جا بچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے صفات میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ علی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. یہ علی کے صفات میں ایک صفت ہے. دوسری شرط, پہلی شرط اسلام لے آ, مسلمان ہو جا, کلمہ پڑھ لے, بخشا جائے گا. دوسری شرط بھاگ جا, چلا جا, اس لیے کہ جب تو بھاگ جائے گا تو علی تیرا پیچھا نہیں کرے گا. اور تیسری شرط یہ کہ اگر تو مسلمان نہیں ہوتا, اگر تو بھاگتا نہیں تو پہلا وار کر. اس لیے کہ علی کی صفت یہ بھی ہے کہ علی کبھی پہلے وار نہیں کرتا. اب یہ میں اس دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جب تنقید مزاج لوگ تھے, عرب کے نقاد لوگ تھے, نکتہ چین لوگ تھے. اس دور میں مولا کائنات رجس پڑھتے تھے کہ مسلمان ہو جا, لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نکتہ چین افراد ان میں سے کوئی ایک تو کھڑے ہو کے کہتا کہ علی تم ہمیں مسلمان کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, کبھی تم نے اپنے باپ سے بھی کہا. لیکن یہ نہ کہنا یا علی یا غور فرمایا آپ نے, یہ ہے مومنین کی منزل کہ جن کے اوپر کلمہ تقوی کو اللہ نے لازم قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حق کو ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ پہچانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مصر کی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مجدی انہوں نے قرآن میں تحقیق کی اور عجیب و غریب انداز سے تحقیق کی. آج کل جیسے افراد تحقیق کرنے میں سے نہیں بلکہ حقیقت میں تحقیق کی. ڈاکٹر مہدی شافعی مذہب ہے, شیعہ نہیں ہے. انہوں نے عجیب و غریب انداز سے تحقیق کی. قرآن میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آج ہر انسان نیٹ پہ تحقیق کر سکتا ہے. لیکن نہیں, صرف یہی نہیں کہ قرآن میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا, نہیں بلکہ کیوں آیا. غور کریں آپ, میں کسی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. قرآن میں کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا اور کیوں آیا. یوم, عربی میں یوم کہتے ہیں دن کو. یوم 365 مرتبہ آیا. دن کا لفظ قرآن میں 365 بار آیا. انہوں نے تحقیق کی چونکہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں. شہر, مہینہ 12 مرتبہ شہر کا لفظ آیا. انہوں نے تحقیق کی کہ چونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. غور کیجیے گا. اور اب یہ سلسلہ 12 تک آ گیا. انہوں نے تحقیق کی کہ امام کا لفظ 12 مرتبہ آیا اس لیے کہ کائنات میں حقیقی امام 12 ہی ہے.
یہ تحقیق کر رہے ہیں ڈاکٹر مجدی کہ جن کا مذہب ہے شافعی، انہوں نے تحقیق کی، اس کے بعد تحقیق کا سلسلہ اور آگے بڑھایا، انہوں نے کہا عصمت کا لفظ قرآن میں یعنی معصوم، انہوں نے کہا عصمت کا لفظ قرآن میں 14 مرتبہ آیا، اس لیے کہ معصوم 14 ہے۔ کسا کا لفظ قرآن میں 5 مرتبہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ چادر کے نیچے آنے والے 5 ہی تھے۔ ان کی تحقیق اور آگے بڑھتی چلے گئی، یہاں تک کہ پھر وہ تحقیق کرنے کے لیے مذہب حقہ میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے 12 کے اوپر تحقیق کی کہ 12 ہے کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کے بہت ہی مختصر سے ان کی تحقیق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ میں 12 حرف، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف، علی خلیفۃ اللہ میں 12 حرف، امیر المومنین میں 12 حرف، الحسن والحسین میں 12 حرف، الحسن المجتبی میں 12 حرف، الحسین الشہید میں 12 حرف، الامام السجاد میں 12 حرف، الامام الباقر میں 12 حرف، الامام الکاظم میں 12 حرف، الامام الرضا میں 12 حرف، الامام الجواد میں 12 حرف، الامام الحادی میں 12 حرف، الحسن العسکری میں 12 حرف، القائم المہدی میں 12 حرف۔ یا علی یا علی 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 یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ غور فرمایا آپ نے، ڈاکٹر مجدی پروفیسر مجدی شافعی مذہب ہے، مصر کی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری 2 جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں اس تحقیق کے، انہوں نے تحقیق یہاں تک کی، اور اس کے بعد پھر وہ جملہ لکھتے ہیں کہ محبہم، یعنی ان 12 سے محبت کرنے والا، محبہم مومن تقی، ان سے محبت کرنے والا مومن ہے، متقی ہے، اس میں 12 حرف، عدوہم کافر شقی، ان سے دشمنی رکھنے والا کافر بھی ہے، شقی بھی ہے، اس میں بھی 12 حرف۔ میں آواز دوں گا ڈاکٹر مجدی، یہ صرف آج کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے نبی نے آواز دی تھی، یا علی حبوں کا ایمان و تقوی وہ بغضوں کا کفر و نفاق۔ اے علی تم سے محبت کرنے والا مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، تم سے دشمنی رکھنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، اس انداز سے تحقیق ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے افضل کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگر تحقیق کریں، اگر مطالعہ کریں، اگر غور کریں تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ حق کیا ہے، اور ان سے افضل کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ رسول اسلام کے دور میں ایک یہودی نے، جامع الاخبار میں یہ حدیث موجود ہے، ایک یہودی نے آ کر سوال کیا ہے رسول اسلام سے، یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں جناب موسیٰ، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا تو نے عجیب و غریب سوال کیا ہے، تم مجھ سے معلوم کر رہا ہے کہ میں افضل ہوں یا جناب موسیٰ؟ تو نے موسیٰ کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن میں تجھے مختصر تاریخ انبیاء گناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے۔ کہ جی پوچھئے، کبھی اتنا بتا دے کہ دعا کرنے والا افضل ہوتا ہے یا جس کے طفیل میں دعا قبول کرائی جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ اور کر رہے 2 اور 2 4 کا فرق، دعا کرنے والا افضل یا جس کے طفیل میں دعا قبول کرائی جائے وہ افضل؟ کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، جس کے طفیل میں دعا قبول کرائی جائے وہ افضل ہے، دعا قبول کرنے والا مفضول ہے۔ کہ اب سن مختصر تاریخ انبیاء،
جناب آدم نے جب اپنی توبہ قبول کرائی تو الفاظ کیا تھے؟ کہ مجھے معلوم نہیں. نبی نے بتایا کہ جب آدم نے اپنی توبہ قبول کرائی تو الفاظ یہ تھے: اللہم انی اسألوکا بحق محمد وآل محمد اغفر لی خطیئتی. پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں مجھے بخش دے. یہ بتا دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا یقیناً دعا قبول ہوئی. کہا سن، جس وقت میں نوح کی کشتی طوفان میں ڈگمگانے لگی تو نوح نے کیا دعا کی؟ کہا مجھے معلوم نہیں. نبی نے بتایا کہ جب نوح کی کشتی طوفان میں ڈگمگانے لگی تو نوح کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اسألوکا بحق محمد وآل محمد نجنی من الغرق. پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں مجھے غرق ہونے سے بچا لے. بتا دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ کہا یقیناً دعا قبول ہوئی. کہا اچھا یہ بتا کہ جس وقت میں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، آنکھوں کو کپڑا باندھا، ہاتھوں میں لرزہ تھا، اس وقت میں ابراہیم نے دعا کی: اللہم انی اسألوکا بحق محمد وآل محمد نجنی من الخوف. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے خوف سے نجات دے دے. بتا دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ کہ یقیناً دعا قبول ہوئی. کہ اچھا یہ بتا کہ جب موسیٰ نے دربار فرعون میں اپنے عصا کو پھینکا اور عصا اژدہا بن گیا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے عصا کو اٹھا لو، اژدہا کو نہیں، اپنے عصا کو اٹھا لو. اس وقت موسیٰ خوف زدہ ہوئے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، ہاتھ پہ کپڑا باندھا، اس کو پیچھے کے سن سے پکڑا، لیکن اس سے پہلے دعا کی: اللہم انی اسألوکا بحق محمد وآل محمد نجنی من الخوف. پروردگار میں محمد و آل محمد کے طفیل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے خوف سے نجات دے. بتا موسیٰ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ یہودی سمجھدار تھا، خاموش ہو کر چلا گیا. اگر میں ہوتا تو میں صرف ایک جملہ کہتا: اے یہودی، ارے تو موسیٰ اور کسی اور کو افضل سمجھتا ہے، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے. موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تھا، وہ اژدہا بن گیا، تو ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، اسے پیچھے کے چن سے پکڑا. اس کو کہتے ہیں موسیٰ. لیکن مولا کائنات کی ولادت کے وقت گہوارِ تفلی میں جو اژدہا آیا تو اسی علی نے پکڑ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. نہ کوئی ڈر محسوس ہوا، نہ کوئی خوف محسوس ہوا. اب کس کو افضل مانے گا؟ آیا وہ جو ڈر محسوس کر رہا ہے، جو خوف محسوس کر رہا ہے؟ اور یہ رسول اسلام اپنی پوری زندگی سمجھاتے رہے کہ دنیا والوں، ان سے افضل اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کائنات میں کوئی پیدا ہونے والا ہے. اس لیے کہ اگر ان سے کوئی افضل پیدا ہوتا تو علی کے علاوہ وہ بھی کعبے میں پیدا ہوتا. کعبے میں کسی کا پیدا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ان سے افضل کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ان سے افضل ہو سکتا ہے. اور رسول اسلام اپنی پوری حیات اس فلسفے کو سمجھاتے رہے کہ دنیا والوں سمجھو کہ یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے نائب ہیں، میں اور یہ ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں. ہجرت کا فلسفہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہجرت کا فلسفہ کیا ہے، ہجرت کی تاریخ کیا ہے، لیکن مقصد ہجرت کیا ہے محققین نے بہت تفصیل سے لکھا. لیکن 2 وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مکے سے مدینے جانے کی وجہ کیا تھی اور علی کو مکے میں چھوڑنے کی وجہ کیا تھی. بھائی نبی کا سایہ نہیں تھا، لیکن علی ہمیشہ سایہ کی طرح رہے. آج جب مکے سے مدینہ جا رہے ہیں تو علی کو مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ مکے میں چھوڑ کے جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا کہ جب میں مکے سے مدینہ جا رہا ہوں تب علی کو اپنا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو جب دنیا سے آخرت کی طرف جاؤں تو سمجھ لینا میرا جانشین کون ہے. دوسری منزل، نبی امین، نبی صادق. کفار کے نزدیک آپ امین کہلائے جاتے تھے، آپ صادق کہلائے جاتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ کچھ فہم نبی کو صادق کہتے تھے لیکن نبی کی بات نہیں مانتے تھے، نبی کو امین سمجھتے تھے، اپنی امانت نبی کی خدمت میں رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ امین ہیں.
اب جو نبی مکے سے مدینے کی سمت گئے تو لوگ پریشان تو ہوئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی مدینہ گئے ہیں، علی مکے میں موجود ہیں، تو سب کے سب مطمئن ہو گئے۔ نبی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ علی میرے ایسے جانشین ہیں کہ کفار کو بھی اطمینان ہے کہ اگر نبی مدینہ چلے گئے اور علی مکے میں ہیں تو ہماری امانتیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ علی جانشین ہیں۔ اور تیسری منزل آپ چلے گئے، امین کہلائے جاتے ہیں، یعنی کفار کو یقین ہے، کفار کو اعتماد، بھروسہ کہ نبی امین ہیں، اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے۔ نبی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ نبی نہیں کہتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، وہ محمد مانتے تھے، محمد کے پاس امانتیں لا کے رکھتے تھے۔ اور پھر عظمت ابو طالب کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں، عظمت ابو طالب پہ لاکھوں سلام۔ کفار جس کے پاس اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کے پاس رکھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یا علی زندہ باد۔ اور فرمایا آپ نے امانت رکھ دی، امین ہیں۔ نبی چلے گئے مدینہ، علی مکے میں موجود، صبح نمودار ہوئی، لوگ بھاگ بھاگ کے آئے کہ محمد چلے گئے، ہماری امانتیں۔ کوئی تاریخ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، کوئی تاریخ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ نبی جاتے وقت ایک لسٹ دے کر گئے ہوں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے۔ نہیں، کوئی لسٹ نہیں دی۔ اسی کو تو جانشین حقیقی کہا جاتا ہے، امانت لینے والے نبی، امانت دینے والے علی۔ کوئی لسٹ نہیں۔ اب صبح کفار پہنچے، جیسے جیسے کافر آتے رہے علی ان کی امانتیں ادا کرتے رہے۔ پھر میں نے کسی تاریخ میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی کو بغلے بجاتے ہوئے دیکھا گیا ہو کہ میں نے 100 درہم دیے تھے، علی نے مجھے 110 درہم دے دیے، یا کوئی یہ اعتراض کرتا کہ میں نے 100 درہم دیے تھے، 100 مسقال دیے تھے، علی نے مجھے 90 دے دیے۔ نہیں، جس نے جو امانت دی تھی اس کی سٹیک امانت اس تک پہنچا دی۔ اب اسی دور میں حنظلہ ابن ابو سفیان، اس نے عمیر ابن وائل کو تیار کیا، 100 مسقال سونے دیا، اصلی سونا، سب سونا جسے کہا جاتا تھا، اور کہا کہ تم جاؤ علی کے پاس جا کر کہنا کہ میں نے بھی نبی کے پاس امانت رکھی تھی۔ عزیزو آپ متوجہ نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ مکے کے کفار جیسے نبی کو اپنا جیسا سمجھتے تھے ویسے ہی علی کو بھی اپنا جیسا سمجھتے تھے۔ وہی سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے کہیں گے کہ نبی کو ہم نے بھی امانت دی تھی، علی پریشان ہو جائیں گے یا اپنی جیب سے امانت دیں گے۔ عمیر ابن وائل پہنچا، کہ نبی چلے گئے، میں نے امانت رکھی تھی۔ کہ اچھا، کتنی امانت رکھی تھی؟ کہ میں 100 مسقال سونا، سرخ سونا، خالص سونا۔ مولانا اسے دیکھا، دیکھ کے مسکرائے کہ تم مجھے مشکل میں ڈالنے آیا ہے، اللہ نے مجھے مشکل کجا بنا کر بھیجا ہے، تو مشکل میں ڈالے گا۔ کہ اچھا، تو نے امانت دی تھی، کتنی دی تھی؟ کہ 100 مسقال سونا، خالص سونا، سرخ سونا۔ کہ ٹھیک ہے، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ بولے حنظلہ، ابو سفیان، ابو جہل، اکرمہ، عتبہ، اتنے گواہ گنا دیے اس نے۔ کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر تیرے پاس یہ گواہ موجود ہیں تو کل صحن کعبہ میں لے آؤ، تجھے امانت دے دوں گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے اصحاب کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے، اپنے گواہوں کو لے کے پہنچ گیا۔ وہ صحن خانہ میں پہنچا، مولا نے سب کے سامنے عمیر کو بلایا کہ یہ بتا کہ جب تو نے نبی کو امانت دی تھی تو وقت کیا تھا؟ کہ فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، میں نے امانت دے دی۔ کہ یہاں بیٹھ جا۔ پھر ابو جہل کو بلایا
کہ ابو جہل یہ بتا کہ جب اس نے نبی کو امانت دی تھی تو کیا وقت تھا؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص پتہ نہیں کیا وقت تھا۔ کہ ادھر کو بیٹھ جا۔ اکرمہ کو بلایا کہ یہ بتا کہ جب اس نے امانت دی تھی تو وقت کیا تھا؟ بولا ایسی کوئی دوپہر کا وقت ہوگا۔ عتبہ کو بلایا کہ جب اس نے نبی کو امانت دی وقت کیا تھا؟ کہ شام کا وقت تھا۔ ابو جہل کو بلایا، ابو سفیان کو بلایا کہ کیا وقت تھا؟ اس نے کہا رات کا وقت تھا۔ اب ایک ایک ان کو بٹھاتے رہے مولا، اس لیے کہ سب آگے بتا رہے ہیں، کوئی صبح کا وقت بتا رہا ہے، کوئی دوپہر کا وقت بتا رہا ہے، کوئی شام کا وقت بتا رہا ہے، کوئی رات کا وقت بتا رہا ہے۔ وہ جیسی سب نے الگ الگ کا بتایا، عمیر کھڑا ہوا ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا مجھے تو حنظلہ ابن ابو سفیان نے سونا دے کر یہ کہا تھا کہ علی کے پاس جا اور جا کر کہے کہ میں نے امانت دی تھی، وہ امانت مجھے واپس کر دیں۔ میں اگر ہوتا تو آواز دیتا۔ دنیا اسے مشکل میں ڈالنا چاہتی ہے جسے اللہ نے مشکل کشائے کائنات بنا کر بھیجا۔ انہیں مشکل میں ڈالو گے؟ یہ کائنات کے مشکل کشا ہیں، یہ کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں۔ دنیا ان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے، ذرا غور کیجئے کہ کیسی منزل ہے کہ اللہ نے جنہیں کائنات میں سب سے افضل بنا کر بھیجا اور اس انداز سے بنا کر بھیجا کہ جیسے دنیا میں سمندر کو پیدا کیا کہ سمندر میں کتنی ہی بڑی نجاست کیوں نہ چلی جائے، لیکن جب سمندر میں چلی جاتی ہے تو سمندر اسے پاک کر دیا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اہل بیت کو بنایا کہ اہل بیت کے قریب کتنے ہی کفار کیوں نہ چلے جائے، لیکن اگر حقیقت میں ان کے اتباع کرنے والے بن جائیں تو پھر اہل بیت میں کو پاک کر دیا کرتے ہیں۔ بالکل اسی انداز سے جیسے میں نے اوائل گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حقدار ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے۔ ممکن ہے کہ قریب میں رہنے والا ہو مگر اہل نہ بن سکے۔ ممکن ہے کہ کوئی فارس کا رہنے والا سلمان ہو اور نبی آواز دے السلمان منا اہل البیت۔ اور فرمایا آپ نے یہ سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے قریب آ جاتا ہے اور حقیقی اطاعت گزار بن جاتا ہے وہ مطیع و فرما بردار بننے کے بعد ان جیسا ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اسلام مدینے کے باہر ایک ضعیفہ کو دیکھتے ہیں، ناقابل تحمل سامان اٹھائے ہوئے مدینے کے باہر جا رہی۔ نبی قریب پہنچے کہ ضعیفہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ قریب ہی میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا۔ اس نے کہا میں ابوا جانا چاہتی ہوں۔ نبی نے کہا سامان اٹھائے ہوئے ناقابل تحمل سامان ہے، مجھے دے دے میں پہنچا دوں۔ ضعیفہ نے سامان دیا، نبی نے اپنے کندھے پہ رکھا، چلے آگے آگے، پیچھے پیچھے ضعیفہ ہے۔ ابوا پہنچ گئے، سامان اتار دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک سوال کیا، اے ضعیفہ مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں ہے لیکن یہ بتا تو نے اپنا شہر مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہ جوان تجھے کیا بتاؤں، ایک جوان ہے کہ جو اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، میں اس کے خوف سے مدینہ چھوڑ کے آ گئی۔ نبی نے سر کو جھکایا اور اس سے کہا کہ یہ بتا کہ کیا وہ جبر و اکراہ کرتا ہے؟ کہا نہیں، زبردستی تو نہیں کرتا، جبر و اکراہ تو نہیں کرتا، لیکن سنتے ہیں کہ جو بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے۔ عجیب جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جو بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے۔ نبی نے پھر سر جھکا کے ایک جملہ کہا کہ تو نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑ دیا؟ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے، تو جانا ہی مت۔ سب سے آسان طریقہ ہے تو اس کے پاس جا ہی مت۔ بات سمجھ میں آئی کہ جوان اب پھر میں یہاں سے وہاں تک سامان کیسے لے کے جاؤں؟ اخلاق نے، خلق عظیم کے مجسمے نے پھر سامان کو کندھے پہ رکھا، آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے ضعیفہ، مدینہ آ گیا۔ جب مدینہ آ گیا تو اس نے کہا اے جوان میں تجھے کیا اجرت پیش کروں؟ کہ اجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا اخلاقی فریضہ تھا جس کو میں نے ادا کیا۔
کہ اچھا جوان، میں نے تجھ جیسے اچھے اخلاق والوں کے جوان آج تک نہیں دیکھا، لیکن جانے سے پہلے میں تجھے نام پوچھنا چاہتی ہوں، اور تجھے جانے نہ دوں گی جب تک تو اپنا نام نہ بتا دے۔ اور جیسی اس ضعیفہ نے کہا تو آپ نے پھر سر کو جھکایا کہ اے ضعیفہ نام نہ پوچھ، یہ کام میرا اخلاقی فریضہ تھا کہ نہیں میں نام پوچھے بغیر جانے نہ دوں گی۔ اب نبی نے مجبور ہو کے بتایا کہ ضعیفہ، جس جوان کی وجہ سے تم مدینہ چھوڑنے پہ تیار تھی، یہ وہی جوان ہے۔ قدموں پہ سر رکھ دیا کہ اگر تجھ جیسے بااخلاق جوان نے کسی مذہب کا آغاز کیا ہے تو میں سب سے پہلے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ بس نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس دور میں محمد کے قریب جو چلا جاتا تھا اس کو جیسا ہو جاتا تھا، اسی لیے تبلیغ کی جاتی تھی، خبردار نبی کے پاس نہ جانا، خبردار محمد کے پاس نہ جانا ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ آج بھی ایسی تبلیغ کی جاتی ہے، خبردار آل محمد کی مجلسوں میں نہ جانا ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یا علی، آج بھی تبلیغ کی جاتی ہے، کل محمد کے لیے کہا جاتا تھا ان کے پاس نہ جانا ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ آج آل محمد کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ جانا ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ جو بھی ان کے قریب آ جائے، قریب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں آ کے لیٹ جائیں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ حقیقی اطاعت گزار بن جائے، ان کا مطیع و فرمانبردار بن جائے، وہ یقیناً ان جیسا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنے قریب آنے والے ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ تو قریب ہوئے لیکن مطیع و فرمانبردار نہ بن سکے، تو وہ ویسے ہی رہے جیسے تھے، لیکن جو حقیقت میں اتباع کرنے والا بن گیا وہ کسی مذہب و ملت کا کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کے قریب آ گیا تو پھر ان جیسا بن گیا۔ تاریخ میں بہت سی ازواج کا تذکرہ ملتا ہے، کیسی کیسی زوجہ ہیں کہ جو ان کے گھر پہ آئیں، لیکن کچھ ایسی تھی کہ جو ان کی مطیع و فرمانبردار بن گئیں تو وہ ان جیسی بن گئیں، لیکن کچھ ایسی تھی جو ان جیسی نہ بن سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اطاعت گزار نہیں تھی، وہ مطیع و فرمانبردار نہیں تھی۔ بھئی آپ دیکھیے کہ جہاں تاریخ میں بہت سی زوجہ کا تذکرہ ملتا ہے، وہ امام حسین کی زوجہ جناب رباب، امراء القیس کی بیٹی، ایک بادشاہ کی بیٹی، سرمایہ دار کی بیٹی، دو بیٹیاں تھیں۔ اور سرمایہ داروں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی تھی، بیٹا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو نبرد آزمائی سکھاتے تھے، تلوار چلانا سکھاتے تھے، تیر چلانا سکھاتے تھے، نیزہ چلانا سکھاتے تھے۔ تاریخ نے بتایا کہ جناب رباب بہترین تیر انداز تھیں، بہترین نیزے باز تھیں، بہترین تلوار چلانا جانتی تھیں۔ غور کیجئے گا، بڑے گھرانے کی تھی، سرمایہ کار گھرانے کی تھی، سرمایہ دار باپ تھا، اس کی بیٹی جناب رباب۔ لیکن جب امام حسین کے گھر میں آ گئی تو ایسی مطیع و فرمانبردار بن گئی تو پھر کسی نے نہیں بتایا کہ کبھی تیر چلایا ہو، کبھی تلوار چلائی ہو، کبھی نیزہ چلایا ہو، حتیٰ کہ کبھی میدان جہاد میں گئی ہو۔ لیکن کچھ ازواج ایسی بھی تھی، اس میں ایک نبی کی زوجہ بھی جو نہ تیر اندازی جانے، نہ تلوار چلانا جانے، نہ نیزہ چلانا جانے، پھر بھی میدان جمل میں پہنچ گئی۔ تو جو ان کے قریب آ جائے، ان کا مطیع و فرمانبردار بن جائے، جو حقیقت میں اطاعت گزار بن جائے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک مومن بندہ، ایک متقی بندہ۔ اور اسی کے لیے تاریخ نے لکھا کہ چاہے کسی بھی مسلک و مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر حقیقی اطاعت گزار بن گیا تو پھر وہ اس انداز سے بن جاتا ہے کہ جس پر ائمہ معصومین فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کربلا کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ آج دنیا میں بہت مظالم ہو رہے ہیں
اور بہت سے افراد کربلا سے تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ظلم، یہ کون سا ظلم ہے؟ کربلا کا ایک ظلم کا مقابلہ پوری کائنات کے مظالم نہیں کر سکتے۔ یہ کربلا کا ظلم کوئی معمولی ظلم نہیں ہے۔ آج بھوکے مر رہے ہیں بچے، آج بمباری ہو رہی ہے، آج سارا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ظلم جو کربلا میں ہوا اس کا اجر اشیر بھی ظلم نہیں ہو رہا۔ لیکن ہاں، کم سے کم ان افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے مظالم ہیں کہ جو افراد کہا کرتے کیسے ممکن ہے کہ نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے اور مسلمان دیکھتے رہیں۔ آؤ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کتنے بے غیرت افراد ہیں کہ 23 غیر مسلم ملک تو کھڑے ہو گئے اس کی حمایت میں، لیکن کوئی مسلم ملک ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، سوائے ایک شیر کے کہ جو حیدر کا بیٹا ہے۔ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں ان کی مذمت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ 57 ملک نہیں ہیں بلکہ یہ 57 بہنیں ہیں جن کا ایک بھائی ہے، اور عورتوں میں سے جہاد ساقط ہے، ایک مرد میدان ہے جس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ کل ہمارے جد نے باب خیبر کو اکھاڑ کر یہودیوں کو شکست دی تھی، آج ہم مسجد اقصی کو لے کر یہودیوں کو شکست دیں گے۔ لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بہت زیادہ مظالم، ٹھیک ہے مظالم ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، لیکن کربلا سے تقابل کرنا ہرگز غلط ہے، اس لیے کہ کربلا کا ایک غم بھی اگر ساری کائنات کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کا بیٹا، نبی کا نواسا، نبی کا گھرانہ جو افضل الانبیاء والمرسلین ہے، جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہے، اس کے گھرانے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا شہید کر دیا جانا، جس کا تقابل رہتے دنیا نہیں کر سکتی۔ اور شہید بھی کیسے کرنا؟ ننھا مجاہد شہید ہو جائے، جوان بیٹا شہید ہو جائے، برابر کا بھائی شہید ہو جائے۔ ہاں چیزوں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت اور مجلس تمام۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمیں اس کا افسوس نہ ہوتا کہ اگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جاتے، لیکن ہاں شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، نبی زادیوں کو بے مخنہ و چادر پھرایا گیا۔ ایک منادی ندا دیتا ہوا جاتا ہے، حاضہ سبایا من بنات محمد، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب بازار کوفہ میں قافلہ پہنچا، جناب زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ عبداللہ ابن عفیف مسجد کوفہ میں ہے، تھر تھر کانپنے لگے، ان کی چھوٹی سی بچی ساتھ میں ہے۔ عبداللہ ایک جنگ میں نابینا ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن عفیف نے مولا کائنات سے کہا، مولا ابھی جنگ سے دل نہیں بھرا، میری آنکھیں ضائع ہو گئیں، میری آنکھوں کی بینائی پلٹا دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا، عبداللہ ابن عفیف ارے تم نابینا ہو، نابینا رہو، اس لیے کہ ایک منظر تم دیکھ نہ سکو گے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں زندگی بھر اس منظر کی تلاش میں رہا کہ آخر وہ کون سا منظر ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہاں مسجد کوفہ میں نماز میں مشغول ہے، علی کے لہجے میں خطبے کی آواز آئی۔ جیسی خطبہ سنا، اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے کہا نہیں بابا، ایسے کوئی آثار محسوس نہیں کر رہا۔ کہا نہیں بیٹی، میں نے مولا نبی سے سنا تھا کہ قیامت کے دن علی کی آواز گونجے گی، آج میرے کانوں میں صاف صاف علی کی آواز آ رہی ہے۔ بیٹی سے کہا، بیٹی مجھے اس آواز کے سہارے لے چل۔ بیٹی نے عصا کو پکڑا، عصا کے سہارے عبداللہ ابن عفیف چلے، آواز کے سہارے قریب پہنچے۔ بیٹی نے بتانا شروع کیا، بابا ایک قافلہ ہے لیکن عجیب و غریب قافلہ ہے،
جن میں کچھ بیویاں ہیں مگر ان کے سروں سے چادریں چھنی ہوئی ہیں۔ بابا ایک ساربان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر ہے۔ کہا بیٹی اور دیکھ، آگے بڑھتی چلی جاتی ہے بیٹی آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ چیخ مار کے اپنے بابا کے پیچھے کے چم سے آگے لپٹ گئی، بابا ہرگز آگے نہ بڑھوں گی۔ کہا اے بیٹی تو نے نوکے نیزہ پہ کھٹے ہوئے سر دیکھے نہ گھبرائی، تو نے بیویاں دیکھی بے مخنہ و چادر نہ گھبرائی، تو نے سب کچھ دیکھا لیکن اب کیا دیکھ لیا؟ اس بچی نے کہا اے بابا ارے میرے برابر ایک بچی ہے جس کے سر سے چادر چھینی گئی ہے، جس کے کان زخمی ہے، جس کے گال نیل زدہ ہے۔ بابا مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے تماچے لگائے گئے۔ عبداللہ ابن عفیف نے اسے تسلی دی کہ بیٹی پھر دیکھ کسی مرد کو دیکھ۔ بیٹی نے کہا ہاں بابا ایک ساربان ہے جو توق و سلاسل میں جکڑا ہوا ہے، کیا مجھے اس کے قریب لے جا۔ عبداللہ ابن عفیف جیسے ہی سید سجاد کے قریب پہنچے، سید سجاد نے آواز دی السلام علیکم یا اما عبداللہ، اے چچا عبداللہ آپ پر میرا سلام، میں علی ابن الحسین زین العابدین، میرے بابا حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی جلتی زمین پر شہید کر دیا۔ اے چچا عبداللہ ماں بہنوں کو بے مخنہ و چادر کربلا سے کوفہ کچھا بکچھا پھرایا جا رہا ہے۔ عبداللہ نے سر کو پیٹا، اے میرے مولا اگر میری بینائی ہوتی تو میں اس منظر کو ہرگز نہ دیکھ سکتا تھا۔ نبی زادیاں نرغے آدم بے مخنہ و چادر، واہ قربت، واہ